آپ مالک آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو براڈر پی ایم ایل این کی اس وقت تھرسٹ ہے؟ پہلے تو میں کوئک کامنٹ کرنا چاہوں گا جو آج قتل و غارت ہوئی ہے، یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے یہ بڑا عرصہ اس ملک میں اسلام کا نام بیچا گیا، حکومتوں نے بھی، نان اسٹیٹ ایکٹرز نے بھی۔ یہ پاکستان کو افغانستان پہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے ٹریڈ سے متعلق۔ جو لوگ یہاں پہ ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ایک پالیسی بن رہی ہے 1.1 ملین انلیگل کو واپس بھیجنے کی، ہماری بہت شکایتیں ہو رہی ہیں اسٹیٹ لیول پہ۔ تو میرا خیال ہے یہ ریاکشن اب ہمیں نظر آئے گا اور بھی تیزی آئے گی۔ تو اس میں سے اسلام چھوڑ دیجئے، جو رسول پاک کی یوم ولادت پہ یہ کرے وہ مسلمان تو کہیں سے بھی نہیں ہو سکتے، تو انسان بھی نہیں ہو سکتے، بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ۔ جو ابھی آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں، دیکھیں جو کل جو آیا ہے وہ گیلپ سروے بھی، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں بڑی کانٹراڈکٹری بھی ہیں اور کلیئر بھی ہیں۔ ایک چیز تو کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ پنجاب اور کے پی میں بھی، پنجاب میں اور کے پی کی دونوں جگہ مسلم لیگ 2nd نمبر پہ ہے، بلکہ اور ڈفرنس بھی جب سیکنڈ میں کہتا ہوں اوور آل پاپولیرٹی میں، تو وہ کوئی ڈبل دا پوائنٹ ہے۔ اگر یہ 20% پہ ہے تو 42% پہ پی ٹی آئی ہے، تو یہ تو کلیئرٹی ہے۔ لیڈرز کی پاپولیرٹی دیکھیں، بڑی اس میں سرپرائزنگ ڈیٹیل آئی ہے، جس میں عمران تو 1st نمبر پہ ہیں، وہ کوئی سرپرائزنگ نہیں تھا۔ 5ویں نمبر پہ میاں صاحب ہیں، ایون ٹی ایل پی کے جو لیڈر ہیں سعد صاحب، وہ نمبر 2 ہیں۔ 3rd میں شاید پرویز الہی صاحب ہیں، اور تو اور شاہ محمود قریشی میاں صاحب سے اوپر ہیں۔ اچھا، لیڈرز کی جہاں تک ہے، جب ووٹرز کی بات ہوتی ہے تو ووٹ نہیں ڈالنے ٹی ایل پی کو، وہ 4% ہیں، اس میں پی ایم ایل این 2nd نمبر پہ ہے۔ تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ پی ایم ایل این کی اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، نواز شریف صاحب کی اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یہ ہیں 2 کلیئر جو اس وقت ڈیٹا بھی ثابت کر رہا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے عمران خان کو ہٹانے کے لیے، تو پھر اسی سانس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا، بیکاز کوئٹ پرو کو ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو شاید پہلے یہ یقین تو تھا کہ پی ایم ایل این انڈسپینسیبل ہے فیوچر پاور پلان کے اندر، بالکل ٹھیک ہے، لیکن شاید پی ایم ایل این کا انڈسپینسیبل ہونا اور نواز شریف کا انڈسپینسیبل ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اور جب اسی لہر میں انہوں نے وہ بیان دیا، جو بھلے جو مرضی کے پی ایم ایل این جو مرضی کہیں کہ شہباز شریف صاحب نہیں آئے اور کوئی پیغام لے کے نہیں گئے، تو عقل نہیں مانتی۔ ہم بھی سارے اسی جگہ پہ، ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے بوڑھے ہو گئے ہیں اسی جگہ، یہ دیکھتے تجربے بار 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 بار، تو ہمیشہ سچ نکلتا ہے 2-4 مہینے کے بعد۔ جس دن نواز شریف صاحب نے وہ بیان دیا تھا جس کا متی ابھی ذکر کر رہے تھے، شہباز صاحب لنڈن میں ہی تھے، اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہوتا تو وہیں ہو جاتا، اور ان کا پاکستان ڈیش کر کے آنا، پھر واپس ہی ہیڈ ٹو ڈیش بیک۔ اس کے بعد پھر جیسے متی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے بعد پرویز میاں لطیف صاحب سے ایک سٹیٹمنٹ 2nd دلوانا۔ اور جاوید لطیف صاحب کو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے سینئر اس طرح ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ان کو وزیر بنایا تھا، شہباز شریف صاحب کے وہ کیمپ میں نہیں ہیں، ان کو وزیر بنایا تھا، لیکن ان کو پورا 16 مہینے کوئی محکمہ نہیں دیا گیا تھا۔ تو وزیر تو بنوا دیا ان کو مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب کے کہنے پہ، لیکن عہدہ پھر بھی شہباز شریف نے نہیں دیا تھا۔ وہ ایک ساؤنڈنگ بورڈ ہے۔ میں تو جب بھی دیکھتا ہوں، جاوید لطیف صاحب کی بات سنتا ہوں، تو میں اس سے یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی تازہ ترین سوچ۔ پہلے جب نواز شریف صاحب نے بیان دیا تو آپ کو یاد ہوگا جاوید لطیف صاحب وہاں تھے، انہوں نے باہر نکل کے آفس کے لوگوں سے، میڈیا سے بات کی تھی اور اسے 100 سیکنڈ کیا تھا۔ اب جب بیانیہ بدلا تو تب بھی جاوید لطیف صاحب سے دوسری بات کروائی گئی، جس کو پھر ایکو کیا فارمر انٹیریئر منسٹر نے، زبیر نے، باقی لوگوں نے، کہ جی بالکل ناؤ میں ہی، یعنی کہ کوئٹ پرو کو یہ ہے کہ ہم وہ بات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کو انشور کرنا ہوگا کہ عمران خان اینڈ پارٹی یہ کسی قیمت پہ الیکشن میں فعال طور پہ نہیں آ سکتے۔ آئی تھنک یہ نیا کوئٹ پرو کو ہوا ہے سیٹ۔ پہلے بھی جو عمران صاحب کے اپنے پرابلم تھے ود دا کرنٹ اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن آئی تھنک اس میں جب میاں صاحب نے بیان دیا تو کچھ ڈاؤٹس آئیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا نا، یو کانٹ رن ود دا ہنٹ ود دا ہاؤنڈز اینڈ رن ود دا ہیئر، یہ ہو نہیں سکتا۔ سو آئی تھنک وہ اب بیانیہ بدل گیا ہے، کوئٹ پرو کو آیا ہے، اور اس لیے آئی ایم ناٹ سرپرائز۔ دیکھیے میاں صاحب کا ہمیشہ سے اسٹانس رہا ہے یہی کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن آج تک میاں صاحب ہیز ناٹ واک دا ٹاک، جس کو آپ کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بیانیہ تو ہوتا ہے،
لیکن جب پریکٹیکل ورک میں بات آتی ہے تو بدل دیا جاتا ہے. یہی باجوہ صاحب میں تمام نقائص تھے, پھر انہی کے ایکسٹینشن میں ان کا کی رول تھا, ایکسٹینشن دلوا دی. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا وہ ہم نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ پھر ہٹا دیے جائیں گے, اسٹریٹجی تھی. تو بھائی اگر آپ کی بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں ہٹ سکتی راستے سے, یا کم از کم ڈس فنکشنل نہیں ہو سکتی, اسی سانس میں آپ اس اسٹیبلشمنٹ کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ اور یہ سب کو پتا ہے نسیم کہ, اور اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کل کی سابقہ ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ ہوگی, تو وہ تو یہاں پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہونے والا. سو آئی تھنک یہ صرف باتیں ہیں, اور مجھے اس بیانیہ واز مور لائک آئی تھنک آف دا کاف اور واٹ ایور, لیکن یا شاید ڈیلیبریٹلی ہو کہ ہم اس کے بدلے کوئڈ پرو کو میں انشور کر لیں کہ کہیں نرمی نہ آ جائے ٹورڈز عمران اور ٹورڈز پی ٹی آئی. میرا خیال انہوں نے سیل کیا ہے کہ جو ایکسٹریم کانفرنٹریشن ہے عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, اس کو کم نہ ہونے دیا, کم نہ ہونے دیں. ٹھیک, ہم چلتے ہیں پی ٹی آئی کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے پاس اس وقت. شعیب صاحب, بات یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک اتحاد, جیسے بھی مالک نے بڑی تفصیل میں ایکسپلین کیا کہ وہ اتحاد کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہاؤ ڈز پی ٹی آئی سی دس؟ پی ٹی آئی کو کوئی گنجائش نظر آتی ہے کسی طرف سے کہ اس میں کوئی ان کے لیے راستہ نکلے آگے کا؟ دیکھیں نسیم, مالک صاحب اور مطیع اللہ جان نے اچھی باتیں کی ہیں. ظاہر ہے ان کا تجربہ اور تجزیہ ہم سے بھی بہتر ہوتا ہوگا, کیونکہ انہوں نے صحافت کی زندگی میں ہم سے, ظاہر ہے آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. ہم تو اپنی پارٹی کے حوالے سے صرف دیکھتے ہیں. میں لیکن آج کی ریفرنس کے حوالے سے صرف ایک بات کر کے آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. جو ہنگو اور مستونگ میں ہوا وہ بھی آج عید میلاد النبی کا موقع ہے, وہ بڑا قابل افسوس ہے. اور ساتھ میں ایک یاد بھی دلانا چاہتا ہوں اپنی ایجنسیز کو جن کا یہ کام ہے, تو تھوڑی سی فرصت اس طرف بھی دے دیں, کیونکہ یہ ملک کی بقا کا سوال ہے. اس لیے آپ اپنی پراپر ڈیوٹیز پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایک بات تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آپ نے سنائی, تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب چیف الیکشن کمشنر ہیں, یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں, یا ہائی کورٹ ہیں, جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو, جو بھی ملزمان ہیں ان کی نظر میں, کہ جناب ان کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا. بھائی اس لحاظ سے تو آپ جس کے خلاف جو ایف آئی آر ہے قانون بنا دیجیے, whosoever is involved in any kind of criminal case, یا کوئی بھی کسی قسم کے کیس میں ہوگا, تو he will be disentitled, he will not be eligible to contest the election. ٹھیک ہے, لیکن قانون یہ نہیں کہتا. قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک سزا نہیں ہوگی تب تک وہ الیکشن لڑ سکتا ہے کوئی بھی شخص ہے. تو لہٰذا یہ کہہ دینا اور ان کی خواہش کا اظہار کر دینا, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جناب لوگوں کو اٹھایا, جیلوں میں ڈالا, 15 دفعہ ضمانتیں ہوئیں, ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا. اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب فورس ڈس اپیرنس شروع ہو گئی ہے. بندے کو اٹھاؤ, عدالت میں پیش نہ کرو. پچھلے 1-2 مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے, جو عمران ریاض والا شروع ہوا, اللہ نے زندگی رکھی تھی, وہ واپس آ گیا. آج ایک بندے کو اٹھایا, واپس کر دیا 150 دن کے بعد. کل کسی اور صحافی کو اٹھائیں گے, کسی اور پولیٹیکل ورکر کو اٹھائیں گے. آج صداقت عباسی کو اٹھایا ہوا ہے, عثمان ڈار کو اٹھایا ہوا ہے. فروخ حبیب کو ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا. اس کے بھائیوں کو, رشتہ داروں کو 2 دن بعد پیش کر دیا گا, جن کو اٹھایا تھا گوادر پولیس نے. لیکن فروخ حبیب ابھی تک لاپتہ ہے. آج کی ڈان کی رپورٹ ہے کہ جناب وہ گرفتار ہو گیا ہے. یہ جان اچکزئی کی اسٹیٹمنٹ تھی, لیکن اگر ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے. کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو قانون کے مطابق اس کو چلایا جائے, عدالتوں کے احترام کیا جائے, اور عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں